بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے میں آپ کا میزبان ندیم احمد جمال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک انتہائی معلومات سے بھرپور پروگرام لے کر آیا ہوں، اس لیے پروگرام جو ہے وہ آخر تک دیکھیے گا اور پروگرام دیکھنے کے بعد فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے تمام جاننے والوں کو یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں۔ PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو آج اس ملک کا سفید ہاتھی گھٹانا جاتا ہے، ہر سال اربوں روپے کا نقصان اور سروس کے معاملے میں بھی بہت پیچھے، جس پر یورپ اور برطانیہ پابندی لگا چکے تھے، جو اب بتدریج ختم ہونا شروع ہوئی ہے۔ PIA ملک کی معیشت پر ایک ایسا بوجھ بن گیا کہ جب اس کی نجکاری کا معاملہ آیا تو آفر ایسی لگی کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، یعنی صرف 10 ارب روپے، جبکہ حکومت نے ریزرو پرائس 85 ارب روپے رکھی تھی، جس کی وجہ سے یہ نجکاری بھی روکنا پڑ گئی۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ PIA ماضی بعید میں انتہائی شاندار اور حیرت انگیز ہونے کے ساتھ فخر پاکستان بھی رہی ہے، اور کوئی اس کا ماضی ٹٹولتا ہے تو برجستہ لب پر آ جاتا ہے کہ ناقابل یقین PIA۔ مالٹا کا رقبہ صرف 315 مربع کلومیٹر اور آبادی 4,29,000 ہے۔ یوں یہ یورپ کے مختصر لیکن خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک یورپ میں ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ایک دلچسپ رشتے سے بندھا ہوا ہے۔ یہ رشتہ آپ کو بھی حیران کر دے گا۔ مالٹا نے 1971 میں اپنی ایئر لائن بنانے کا فیصلہ کیا۔ البرٹ میزی کو منصوبے کا چیئرمین بنایا گیا۔ میزی نے سول ایویشن اور ایئر لائن تشکیل دینی تھی۔ انٹرنیشنل ٹینڈر ہوا۔ ہماری PIA ایشیا کی سب سے بڑی اور کامیاب ایئر لائن تھی۔ PIA نے ٹینڈر بھر دیا۔ مالٹا کو یورپ، مشرقی بعید اور امریکہ کی کمپنیوں کی طرف سے بھی کاغذات موصول ہوئے تھے۔ بورڈ نے پڑتال کی، امریکہ، یورپ اور مشرقی بعید کے ٹینڈر مسترد کیے اور PIA کو سلیکٹ کر لیا۔ PIA نے مالٹا کے ساتھ ایئر لائن پارٹنرشپ کی اور صرف ایک سال میں ایئر مالٹا کے نام سے یورپ میں ایک شاندار ایئر لائن کھڑی کر دی۔ ایئر مالٹا 31 مارچ 1973 کو بنی اور PIA نے 1 اپریل 1974 کو اس کا پہلا طیارہ ٹیک آف کرا دیا۔ پاکستانی ماہرین نے اس ایک برس میں مالٹا کی سول ایویشن بنائی، ایئرپورٹس کو یورپین لک دی اور ایئر لائن کو بھی آپریشنل کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، یہ ابھی ابتدائی حصہ ہے، پروگرام ابھی باقی ہے۔ بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو آپ کو یقیناً معلومات فراہم کریں گی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا۔ چلیے اب ہم اپنے بقیہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے یوزفل ہوگا۔ آج ایئر مالٹا یورپ کی کامیاب اور منافع بخش ایئر لائنز میں شامل ہے۔ یہ یورپ، افریقہ اور امریکہ کو بھی کور کرتی ہے اور اس کی فلائٹس مشرقی بعید بھی جاتی ہیں۔ ایئر مالٹا کو 50 برس ہو چکے ہیں۔ مالٹا کے لوگوں نے ان 50 برسوں میں PIA کا احسان یاد رکھا۔ مالٹا دنیا کا واحد ملک ہے جس نے PIA کو اپنی تعلیمی سلیبس میں شامل کر کے رکھا ہے۔ یہ لوگ آج بھی 7ویں جماعت کے بچوں کو PIA کی مہربانی پڑھاتے ہیں اور مالٹا کے بچے PIA پر مضمون لکھ کر 8ویں جماعت میں جاتے ہیں۔ یہ اس پرانے زمانے کی بات ہے جب PIA نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ہماری قومی ایئر لائن نے اس گولڈن دور میں بے شمار کمالات کیے۔ اس نے ایئر مالٹا کی طرح سنگاپور ایئر لائن بنائی، کوریا کی سول ایویشن اور ایئر لائن بنانے میں مدد دی، ملائیشین ایئر لائن بنائی اور ایمریٹس کی بنیاد رکھی۔ یہ بات آج کے زمانے میں شیخی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے ایمریٹس کو کرائے پر جہاز بھی دیے تھے اور پائلٹ اور ایئر ہوسٹس بھی۔ ہم نے دنیا کی 5 بڑی ایئر لائنز کے عملے کو ٹریننگ بھی دی تھی۔ آپ کو یہ بات بھی عجیب لگے گی کہ کراچی کبھی ایشیا کا دروازہ ہوتا تھا۔ ایشیا کے 80% مسافر کراچی سے ہو کر یورپ، افریقہ اور امریکہ جاتے تھے، اور یورپ، افریقہ اور امریکہ کے مسافر بھی ایشیا میں داخل ہونے سے پہلے کراچی میں اترتے تھے۔ لیکن وہ شاندار ماضی اور وہ شاندار ایئر لائن آج کہاں ہے؟ دنیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افق کے پار تک جانے کی منازل طے کر رہی ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک بھارت، ایران، بنگلہ دیش، یہاں تک کہ سری لنکا بھی ہم سے بڑھ کر ترقی کر رہا ہے، لیکن ہم نے شاید ترقی کا سفر تنزلی کی طرف تصور کر لیا ہے۔ اس لیے ہر آنے والا دن ہمارے لیے پستی اور تنزلی کی نوید ہی لے کر آتا ہے۔
PIA کو برباد کرنے والی ہماری یہی نام نہاد جمہوری حکومتیں رہی ہیں، جنہوں نے سیاسی بنیادوں پر یہاں اندھا دھند بھرتیاں کیں اور اس کے عوض ان کے ایجنٹوں نے کروڑوں روپیہ بٹورا، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنی دھرتی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھ لیا۔ مجھے امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس پروگرام میں آپ کو مطلوبہ معلومات بھی مل گئی ہوگی۔ اس لیے اس پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔